السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی لائف شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری سٹوری آپ نے سننی ہے اور میری ویڈیو آپ نے مکمل واچ کرنا ہے۔ میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں وہاں وٹے سٹے کا رواج ہے۔ میرے ابو جب میری امی کا رشتہ مانگنے گئے تھے تب کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ میری دادی اماں میرے ابو کے رشتے کے بدلے میں دے دیتی۔ تب میرے ابو نے وعدہ کیا میری بیٹی جب ہوگی تو میں اس کا رشتہ آپ کو دوں گا۔ اس وعدے پر میرے ابو کی شادی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، میرے 3 بھائی جو مجھ سے بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹی ہوں۔ گھر بڑا نہیں تھا، ہمتی تھی، لڑائیاں بھی تھی اور پھر وہیں مان جانا بھی۔ ہم سب ایک دوسرے کے سہارے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بچپن پیچھے رہ گیا، لیکن آج بھی وہ دن یاد ہے۔ ماں باپ کا گھر صرف ایک گھر نہیں ہوتا، وہ انسان کی پہلی جنت ہوتی ہے۔ میرے 2 ماموں ہیں، ان کے بچوں کی بھی شادیاں ہو گئی تھیں۔ گھر میں خوشیاں تھیں، رونقیں تھیں اور ہر طرف ہنسی سنائی دیتی تھی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچانک ایک وقت ایسا آیا جس نے سب کو خاموش کر دیا۔ میرے ماموں کی بیٹے کی وائف اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اپنے پیچھے 4 ننھے بچوں کو چھوڑ گئی۔ 3 ماہ بعد میرے ماموں اور میرے ممانی ہمارے گھر آئے۔ تب میں 10 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی اور میرے ماموں نے رشتہ مانگ لیا اس بیٹے کے لیے جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور جس کے 4 بچے تھے۔ میرے ابو امی سب بہت پریشان ہوئے۔ میرے ابو اور امی نے ماموں ممانی کو بہت سمجھایا کہ ابھی چھوٹی ہے، اوپر سے اتنی بڑی ذمہ داریاں، 4 بچے، یہ ان بچوں کو کیسے سنبھالے گی۔ تب میرے ماموں اور میری مامی کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بولا یہ تو پہلے سوچنا تھا، وعدے کے مطابق آپ کو رشتہ دینا پڑے گا۔ میرے امی ابو کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ میرے ابو مجبور تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا اور شادی کے دن دے دیے گئے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میری امی ابو میرے بھائی سب میری طرف دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میری رخصتی کا وقت آیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا میری زندگی ایک ہی لمحے میں بدل جائے گی۔ اتنے میں میری ساس آئی ان 4 بچوں کو لے کے، جس میں سب سے چھوٹا بچہ ان کی گود میں تھا، اور وہ بچہ میری گود میں دیتی ہے اور کہتی ہیں آج سے یہ تمہارے بچے ہیں اور تم ان کی ماں ہو۔ لڑکیاں شادی کے بعد خواب دیکھتی ہیں اور کچھ ذمہ داریاں اٹھا لیتی ہیں۔ شادی کے بعد 4 دن بچے دادی کے پاس تھے۔ 4 دن کے بعد بچوں کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو کیسے سنبھالوں۔ کبھی کبھی میں رو پڑتی تھی اور غلطی سے کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، اس کا الزام مجھ پر آ جاتا کہ میں خیال نہیں رکھتی۔ میں جب اپنی امی کے گھر جاتی تو روتی کہ مجھے اس گھر نہیں جانا، مجھ سے اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھالنی ہوتی۔ پھر میرے ابو میری امی میرے شوہر کو سمجھاتے کہ اپنی امی کو سمجھاؤ کہ اس کی مدد کیا کرے، تو اس پر میرے شوہر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں امی کو سمجھاؤں گا۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ میں پریگننٹ ہو گئی، میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کو بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نے بولا پورا دنیا بچے پیدا کرتی ہے، تم کوئی الگ تو نہیں ہو۔ 3 ماہ کے بعد میرا مسکیریج ہو گیا اور میری امی بہت پریشان تھی۔ میری امی میرے ماموں سے لڑنے لگی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ مجھے امی لے کے گھر آئیں اور میرے شوہر کو بھی سنائیں۔ میں نے کچھ دن سکون سے گزارے، میری امی نے میرا بہت خیال رکھا اور سچ بتاؤں میرے ابو امی مجھ سے معافیاں مانگنے لگ پڑے اور کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، اس وقت اگر میں وعدہ نہ کرتا تو آج تم اس حالت پہ نہ ہوتی۔ میں نے اپنے ابو کو بولا کوئی بات نہیں، یہ میرا نصیب ہے، اور میری امی نے میرے شوہر کو سمجھایا اور گھر واپس بھیج دیا۔ پھر وہیں ذمہ داریاں اور وہیں کام۔ بچے شکایت لگاتے تو سننے کو ملتا کہ تم سوتیلی ماں ہو اس لیے ایسے کرتی ہو۔ مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آتا تھا اور میں غصے سے کبھی کبھی اپنے ساس کو بول پڑتی تھی اگر میں سوتیلی ہوں تو آپ مجھے کیوں لے کر آئے ہو، آپ ان بچوں کے لیے سوتیلی ماں نہ لے کر آتے، تو اس پر بھی ہمارے گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ اسی طرح میری ایج 20 سال ہو گئی اور 20 سال کی ایج میں ایک مرتبہ پھر پریگننٹ ہو گئی۔ میرے 3 ماہ کے بعد پھر میرا مسکیریج ہو گیا۔ میری ساس نے بولنا شروع کر دیا میں بانجھ ہوں، میرے بچے نہیں ہوتے، میری دیورانی کا بچہ ہوتا تو میکے بھیج دیا جاتا، تمہارے بچے پر پرچھاواں نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری مجھ پر، آپ مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے، قسمت نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ اب میں اپنی ساس کے بانجھ پن کے طعنے سنتی ہوں اور ایک سوتیلی ماں کے۔ آپ مجھے بتائیں میں کس کو قصوروار سمجھوں، اپنے باپ کو یا اپنے نصیب کو۔ میں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، آگے بڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی سپورٹ میری طاقت ہے اور آپ کا ایک کمنٹس میرا آگے بڑھنے کا حوصلہ۔ آپ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔